السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مرکز اسلامک چینل میں آپ کو خوش آمدید کہتی ہوں۔ امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اللہ پاک آپ لوگوں کو صحت تندرستی والی زندگی عطا فرمائیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتی ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں، وہی نیک لوگوں کا ولی ہے۔ میں گواہی دیتی ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، وہ یکتا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں۔ اور میں یہ بھی گواہی دیتی ہوں کہ ہمارے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ یا اللہ ان پر اور ان کی آل پر اور تمام صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہ پر رحمتیں، سلامتی اور برکتیں نازل فرما، آمین۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بتلائے ہوئے طریقہ کے مطابق زندگی کا معمول بنا لیں جو ہمارے پیارے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سکھائی ہیں۔ یقین جانیے آپ کی زندگی میں ایسی پریشانی کبھی نہیں آئے گی۔ اللہ پاک آپ کو آپ کی خدمت میں ایک ایسا پیارا سا وظیفہ لے کر اس میں اعظم کا خدمت میں حاضر ہوئی ہوں۔ یہ وظیفہ بہت ہی پاورفل ہے، یہ اس میں اعظم کا وظیفہ ہے۔ اس میں صرف اللہ پاک کے 2 اسم آپ نے پڑھنے ہیں اور اس کے پڑھنے سے آپ اس کی برکات، اس کے فضائل، اس کی رحمتیں اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے۔ اللہ پاک چاہے میری پیاری بہنوں، میرے پیارے بھائیوں، بات توجہ سے سنیے گا، ویڈیو کو سکپ مت کریں۔ سکپ کر کے دیکھیں گے تو آپ کو میری اسم اعظم جو میں لفظ آپ کو بتاؤں گی، جس کے پڑھنے سے آپ کی ہر مشکل حل ہو جائے گی۔ آپ کو پیسوں کی کمی ہے، مالی حالات آپ کے خراب ہیں، یا قرضے میں آپ کا بال ڈوبا ہوا ہے، اگر آپ بہت ہی پریشان ہیں، آپ کو کوئی حل نظر نہیں آ رہا، تو آپ یہ اسم اعظم کی تسبیح کریں گے۔ 2 نام اللہ پاک کے آپ نے پڑھنے ہیں، تو پڑھ کر آپ نے معجزہ اپنی آنکھوں سے دیکھنا ہے۔ کس طرح سے پڑھنے ہیں، کیسے پڑھنے ہیں، کس وقت پڑھنے ہیں، یہ میں آپ کو بتا دوں گی۔ آپ ویڈیو کو لاسٹ تک ضرور دیکھیں، سنیں، سمجھیں، پھر وظیفے کو کریں۔ انشاءاللہ اس کو کامیابی ملے گی۔ اور جس مرضی کاروبار کے لیے کریں، پڑھ سکتے ہیں آپ۔ جس کا کاروبار بالکل ٹھپ ہے وہ بھی پڑھ سکتا ہے۔ اپنا مقصد ذہن میں رکھیں اور اسے کرنا شروع کر دیں۔ جس کا کوئی راستہ نظر نہیں آ رہا، آپ وہ بھی سب کو کریں۔ جس مقصد کے لیے بھی کریں گے، نیک حاجات کے لیے، نیک مقاصد کے لیے آپ لوگ کریں گے تو اللہ پاک آپ لوگوں کی غیب سے مدد فرمائیں گے۔ جس شخص پر بہت سارا قرضہ ہے وہ بھی کرے۔ اگر کوئی بھی امکان نظر نہیں آ رہا کہ کیسے اترے گا اتنا قرضہ، تو اللہ تعالیٰ پر توکل کرتے ہوئے اس کو کرنا شروع کر دے، اللہ پاک اس کی غیب سے مدد فرمائیں گے۔ آج میں آپ کو ایک ایسا پاورفل وظیفہ بتانے والی ہوں، یہ صرف اللہ پاک کے 2 نام پر مشتمل ہے۔ اللہ پاک کے 2 اسم اعظم آپ نے پڑھنے ہیں۔ یہ اسم آپ نے 2 پڑھ کر تسبیح کی تو اللہ پاک آپ لوگوں کے اوپر رحمتیں، برکتیں اور آپ کے جو مالی حالات ہیں، آپ کے گھریلو مسئلے ہیں، آپ کی پریشانیاں ہیں، آپ کے جو بھی آپ کے مسئلے مسائل ہیں، اللہ پاک اپنی غیب سے مدد فرمائیں گے۔ اگر آپ اس وظائف کے ساتھ کچھ اور وظائف بھی کر رہے ہیں تو آپ پریشان مت ہوں، آپ وہ وظائف بھی کر سکتے ہیں، اس کی کوئی پابندی نہیں ہے۔ اسی طرح آپ نے درود پاک پڑھ لینا ہے۔ درود شریف کے فضائل میں سے ایک اہم فضیلت یہ بھی ہے کہ درود شریف کے بغیر کوئی بھی دعا قبول نہیں ہوتی۔ حضرت سعید بن مسیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول نقل کرتی ہوں کہ جب تک کسی دعا کے ساتھ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک نہ پڑا ہو، وہ زمین و آسمان کے درمیان معلق رہتی ہے۔ سیدنا جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ممبر پر جلوہ افروز ہوئے۔ جب پہلی سیڑھی پر چڑھے تو فرمایا آمین،
پھر دوسری پر چڑھے تو فرمایا آمین، پھر تیسری پر چڑھے تو فرمایا آمین۔ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم نے آپ کو 3 مرتبہ آمین کہتے ہوئے سنا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جب میں پہلی سیڑھی پر چڑھا تو جبرائیل امین میرے پاس آئے اور کہا بدبخت ہے وہ شخص جس نے رمضان کا مہینہ پایا پھر وہ گزر گیا اور اس کی بخشش نہ ہوئی۔ تو میں نے کہا آمین، پھر کہا بد نصیب ہے وہ بندہ جس نے اپنے والدین یہ دونوں میں سے اس کو پایا اور انہوں نے اس کو جنت میں داخل نہ کرایا۔ تو میں نے کہا آمین، پھر کہا کم وقت ٹھہرا وہ شخص جس کے سامنے آپ کا ذکر ہوا اور اس نے آپ پر درود پاک نہ پڑھا۔ میں نے کہا آمین۔ ناظرین اکرام، خود ہی اندازہ لگاؤ کہ کتنی سخت وعید آئی ہے کہ اللہ کا حکم کو لے کر آنے والے سارے فرشتوں کا سردار حضرت جبرائیل علیہ السلام، اور جس ہستی کے پاس وہ فرشتہ آتا ہے وہ سارے نبیوں کا امام ہے۔ اب میرے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آمین کہہ رہے ہیں اور اللہ کا حکم ہے، جبکہ جبرائیل علیہ السلام لے کر آنے والا ہے۔ اب اس کے اندر کوئی شک و شبہ نہیں ہے کہ وہ دعائیں قبول نہیں ہوتی، تو آپ درود پاک پڑھ کر دعا کیا کریں۔ درود پاک پڑھ کر جو دعا کی جاتی ہے وہ کبھی رد نہیں ہوتی، وہ زمین و آسمان پر معلق نہیں رہتی۔ وہ اللہ پاک اپنے فرشتوں سے کہتے ہیں کہ میرے فلاں بندے نے درود پاک پڑھ کر دعا کی ہے تو اس کی دعا رد نہیں کی جائے گی، اس کی دعا فوراً قبول کی جائے گی۔ تو دعا درود پاک پڑھ کر کیا کرے۔ درود پاک پڑھ کر کی جانے والی دعائیں کبھی بھی رد نہیں ہوتی۔ یہ اس کے لیے میں نے آپ کو ایک بہت بڑی حدیث سے روایت کرتے ہوئے ایک بات سنائی۔ تو اللہ پاک ہم سب کو درود پاک پڑھ کر کی جانے والی دعاؤں میں شامل فرمائے۔ اسی طرح ایک عمل ہم لوگ آپ کی خدمت میں لے کر حاضر ہوئے کہ درود پاک پڑھ کر کی جانے والی دعائیں جو ہیں وہ کبھی رد نہیں ہوتی۔ تو اگر آپ بھی درود پاک کی برکت سے ہونے والی دعاؤں میں شامل ہونا چاہتے ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کرنا لازمی ہے، اور ویڈیو کو لائک کر کے کمنٹ سیکشن میں اپنا نام اور جس مقصد کے لیے بھی آپ نے دعا کروانی ہے وہ آپ مقصد لکھ دیں۔ جو ایک سلسلہ ہے ہمارا، جو قافلہ ہے، اس کا حصہ آپ بھی بن جائیں تاکہ ہمارے جو وظائف ہیں وہ آپ تک پہنچ سکیں اور آپ بھی زندگی کو آسان بنا سکیں۔ اور بہت سے بھائیوں اور بہنوں کی جو دعا میں شامل ہونے کے لیے چینل کو سبسکرائب کر کے ہمیں کمنٹس کرتے ہیں اور اپنے مسائل بیان کرتے ہیں، تو ان سب کے لیے دعائیں کرائی جاتی ہیں جن سے لاکھوں لوگوں کے مسائل حل ہوتے ہیں۔ الحمدللہ اب چلتے ہیں وظیفے کی جانب۔ یہ ایسا پاورفل وظیفہ ہے، اس عمل کو اگر فقیر بھی کرے گا تو وہ بھی اللہ کے فضل و کرم سے دولت پر بیٹھ کر راج کرے گا۔ یہ ایسا وظیفہ ہے۔ وظیفہ آپ نے کب کرنا ہے؟ آپ نے توجہ کے ساتھ پہلے وظیفے کو سننا ہے، پھر آپ نے وظیفہ کرنا ہے۔ وظیفہ کب کرنا ہے، کیسے کرنا ہے، یہ میں آپ کو بتانے لگی ہوں۔ وظیفہ آپ نے اس کی کوئی پابندی نہیں ہے، آپ کسی بھی نماز کے بعد اس کو کر سکتے ہیں، کسی بھی وقت اس کو کر سکتے ہیں، جب آپ کو ٹائم ملے، جب آپ فارغ ہو جائیں کاموں سے، جب آپ تھوڑا سا آپ دیکھیں کہ آپ کے پاس کوئی نہیں موجود اور آپ بالکل ریلیکس ہیں اور آپ بالکل فارغ ہو گئے ہیں کاموں سے، تو آپ یہ عمل کر سکتے ہیں۔ یہ عمل آپ اپنی جاب پہ بھی کر سکتے ہیں، یہ آپ گھر میں بھی کر سکتے ہیں یا مسجد میں بھی کر سکتے ہیں کہ آپ نماز پڑھنے گئے تو آپ نے یہ عمل وہاں کر لیا۔ یہ عمل آپ جہاں بھی آپ کو پاک صاف جگہ ملے آپ وہاں بیٹھ کر اس وظیفے کو سکون اور اطمینان کے ساتھ اللہ پر توکل کرتے ہوئے کریں۔ اللہ پاک آپ کی غیب سے مدد فرمائیں گے۔ اس طرح سے آپ نے 2 نام اللہ پاک کے پڑھنے ہیں۔ کیسے؟ سب سے پہلے آپ نے درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک آپ کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں، درود ابراہیمی بھی پڑھ سکتے ہیں جو ہم نماز میں پڑھتے ہیں، آپ صلی اللہ علی محمد بھی پڑھ سکتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی پڑھ سکتے ہیں۔ جو سا درود پاک آپ کو آسانی کے ساتھ آتا ہو وہ درود پاک آپ پڑھ لیں۔ درود پاک پڑھنے کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے کہ جی آپ نے اللہ پاک کے جو 2 اسم میں آپ کو بتانے لگی ہوں وہ آپ نے پڑھنے ہیں۔ آپ نے ایک تسبیح لے لینی ہے، اگر آپ کے پاس تسبیح موجود
موجود نہیں ہے تو آپ اپنے ہاتھوں کی انگلیوں پر بھی پڑھ سکتے ہیں۔ آپ نے تسبیح کے اوپر پہلے آپ نے درود پاک پڑھا، بڑے سکون اور اطمینان سے پڑھنا ہے، موبائل کو چھوڑ دیں۔ پہلے آپ نے سمجھ لی ویڈیو ساری، اپنے ذہن میں رکھ لینا ہے کہ کس طرح سے آپ نے عمل کرنا ہے بالکل، اور اس سناٹے والی جگہ میں آپ نے بیٹھ کے کرنا ہے کہ کوئی آپ کو ڈسٹرب نہ کرے۔ تو اس کے بعد آپ نے تسبیح پڑھنی ہے۔ تسبیح میں آپ نے یا غنیوں یا مغنیوں، یہ ایک لفظ یا غنیوں یا مغنیوں، یہ اللہ پاک کے دو ناموں کو ملا کر ایک نام مطلب ہم لوگوں نے بنایا، یا غنیوں یا مغنیوں آپ نے ایک دانے پہ پڑھا، پھر دوسرے دانے پہ ایسے ہی پڑھنا ہے یا غنیوں یا مغنیوں، پھر تیسرے دانے پہ پڑھا یا غنیوں یا مغنیوں۔ اس طرح سے آپ نے 100 دانوں والی تسبیح کو پورا کرنا ہے۔ جب آپ نے 100 دانے والی تسبیح کو پورا کر لیا، پھر اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے، آپ نے سورۃ الاخلاص جو کہ مالی جو ہمارے مسئلے ہیں کو ٹھیک کر دیتی ہے، گھروں کی پریشانیوں کو ٹھیک کر دیتی ہے۔ آپ کو میں نے کتنی بار بتایا کہ یہ جو سورہ ہے اس کو ہم کل شریف بھی کہتے ہیں۔ تو سورۃ الاخلاص آپ نے پڑھنی ہے۔ سورۃ الاخلاص آپ نے 21 بار پڑھنی ہے۔ یہ میرے بتانے میں آپ کو بہت زیادہ ٹائم مطلب لگ رہا ہے، ویڈیو سننے میں آپ کو ٹائم ویسٹ ہو سکتا ہے، پر آپ جب کریں گے تو آپ کو اتنا ٹائم نہیں لگے گا، آپ بہت جلد اس کو مطلب کر سکتے ہیں۔ آپ نے پہلے یا غنیوں یا مغنیوں دونوں کو ملا کے، دونوں اسموں کو ملا کے آپ نے ایک دانے پہ پڑھنا ہے۔ اسی طرح آپ نے 100 دانے والی تسبیح کو پورا کر لیا، پھر آپ نے 21 بار آپ نے سورہ اخلاص پڑھ لینی ہے۔ سورہ اخلاص آپ نے جب 21 بار پڑھ لی تو اس کے بعد آپ نے وہی درود پاک پڑھنا ہے جو آپ نے پہلے پڑھا ہوگا، جو جتنی بار پڑھا ہوگا، جتنی تعداد میں پڑھا ہوگا، وہی درود پاک آپ نے بعد میں پڑھ لینا ہے۔ پھر آپ نے اللہ پاک سے اپنی حاجات جو آپ نے اپنے ذہن میں رکھی تھی، آپ کے جو مالی مسئلے ہیں، آپ کے کاروبار کے مسئلے ہیں، آپ کے کچھ بھی کوئی بھی مسئلے مسائل ہیں، رزق کے حوالے سے ہیں، گھریلو مسئلے ہیں، آپ نے ان کے لیے دعا کر لینی ہے۔ دعا کرنے کے بعد آپ نے اللہ پاک سے گڑ گڑا کر اپنی حاجت پیش کرنی ہے۔ پھر اس کے بعد آپ نے اللہ پاک سے دعا کر لی، اللہ پاک آپ لوگوں کی تمام تر حاجات، نیک حاجات کو قبول و منظور فرمائے، آپ لوگوں کو صحت عطا فرمائے، آپ لوگوں کے جو مالی مسئلے ہیں، جو آپ کے گھروں کی پریشانیاں ہیں، صرف اللہ پاک کی 2 اسم مبارک اور سورہ اخلاص کو 21 بار پڑھنے سے آپ کے گھروں میں اللہ پاک برکت عطا فرمائیں گے۔ اللہ پاک اگر آپ نے یہ پڑھ لیا، اگر آپ کو جتنے پیسوں کی ضرورت ہے، اللہ پاک آپ کو اتنے ہی پیسے عطا فرمائیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہے۔ ملیں گے نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیں، دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہ پاک ہم سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ اللہ حافظ۔